بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ریویژن سیشن ہے پہلا۔ پچھلی آیت کریمہ اگر ہم اسے منسلک دیکھیں جو اس سے پہلے تھیں تو اس میں اس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ گائے کو ذبح کرنے کا کہا گیا تو ان کی حیل و حجت وہ ہم نے پڑھی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ ایسی تو ہمیں مل نہیں رہی۔ اس کے بعد حالانکہ مسئلہ بھی ان کا اپنا تھا، دعا کرنے کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس خود ہی گئے تھے کہ یہ فیصلہ کر دیجئے کہ یہ ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں مل رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کر کے، اللہ سے دعا کر کے اس کا پتہ دیجیے۔ جب اللہ نے جو ہے وہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی گائے ذبح کی، اور ذبح کر کے جب اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس مردہ شخص کے جسم پہ مارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے زندگی دی۔ اس نے پھر اٹھ کے اپنے قاتل کا پتہ بتایا اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا واقعہ جس کے سامنے ہو اور فرمائش کے اوپر ہو تو پھر تو اس دل کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اس مالک، اس کائنات کے مالک اور خالق کی راہ میں جو ہے وہ پھر تو جھک جانا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ کہیں اور اتنے سخت دل ہو جائیں کہ یہ معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود وہ کہیں نہیں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، پھر کوئی حد رہ جاتی ہے بھلا؟ اصل میں جب انسان جو ہے وہ اتباع کی بجائے بے عملی اور بد عملی کی طرف بڑھ جاتا ہے نا تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی بجائے وہ اپنی من مانی زندگی گزارنے لگ پڑتا ہے، دنیا کا پجاری ہو کے رہ جاتا ہے نا تو پھر دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو جذبہ خیر خواہی، سمپتھی انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ ہے۔ انسان کے اندر ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کسی کے لیے جو اپنی جان بھی دے دیتا ہے، کسی کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اتنا نرم ہے کہ پتھروں کے آگے بھی جھک جاتا ہے، اکڑنے بھی آتا ہے تو رب کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ نرم بنتا ہے تو مسجود ملائکہ ہو جاتا ہے، فرشتے سجدہ کرتے ہیں اس کو، اور جب اکڑتا ہے، سخت ہوتا ہے تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پہ فرمایا گیا ہے ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گیا دل ان کے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ اتنے معجزے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جب سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبوت ملنے کے بعد فرعون کے پاس آئے، اور اس کے بعد سے معجزات کی ایک طویل فہرست ہے اس میں، اور پھر تازہ معجزات دریا میں جو ہے وہ اللہ کا ان کو بچانا، ان کے دشمن کو ڈبونا، پھر صحرا میں من و سلوہ، روشنی کا مینار، 12 چشموں کا پھوٹنا، بادل کا سایہ، ان کا کیا کیا کچھ اللہ نے ان کے لیے نہیں کیا۔ اور پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ یہی کہ پھر اپنا جھگڑا بھی نپٹانے لگیں تو یہ ہو گیا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، سخت ہو گیا دل ان کے مانت پتھروں کی، اور شد و قسوہ، اس سے بھی سخت، کہ جس کے اوپر پتھر تو وہ ہے کہ جس میں اگر پانی کی ایک بوند پڑتی رہے تو پانی میں سوراخ ہو جائے گا۔ پتھر کے اوپر اگر ایک پانی کی بوند پڑتی رہے نا مسلسل تو سوراخ ہو جائے گا، لیکن ان کو اتنا لگاتار، اتنا جو ہے وہ مسلسل سمجھایا گیا، معجزات دکھائے گئے، یہ پتھروں سے بھی گئے گزرے کہ اب یہ ان میں سوراخ ہونے کی، ان میں کوئی ہدایت کی شمع روشن ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا۔ وَإِنَّ، اور حالانکہ من الحجارات، پتھروں میں سے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اگر اللہ نے ان میں کوئی پانی کی سوت پھوٹنے کی کوئی صلاحیت رکھی ہے، کوئی کیپبلٹی ہے کہ اس میں سے پانی کی ایک سوت نکل سکتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جذبہ ہمدردی، خیر خواہی، سمپتی، رحم، مروت، یہ بائی ڈیفالٹ انسان میں ہے۔ انسان خود اپنی ان صلاحیتوں کو، ان کیپبلٹیز کو جو ہے وہ روکتا ہے۔ اگر پتھر میں یہ ایسی صلاحیت ہے کہ اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے تو اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔
انسان اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. وَإِنَّا مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے وہ بھی ہے، لَمَا يَشَقَّقُ، کہ وہ پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور جو اس میں سے جب وہ پھر نکلتا ہے پانی خارج ہوتا ہے. جب پانی کے لیے جو ہے وہ شور شرابہ کیا ان 12 قبیلوں نے کہ موسیٰ ہمیں کہاں پھنسا دیا، یہاں پہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم یہاں پہ پیاسے مر جائیں، ہم بھی اور ہمارے جانور بھی، اس سے بہتر تو ہم وہاں پہ تھے، وہاں پہ کھانے پینے کو تو ملتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کو ساتھ لو اور سامنے چٹان پہ جا کے اپنا عصا مارو. اور جب عصا مارا گیا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ کیا ان کو یہ بھی نظر نہیں آیا؟ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، پتھروں میں سے تو وہ بھی ہے يَشَقَّقُ، وہ پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے پھر پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْهَا، اس میں سے وہ بھی ہے، لِمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، جو اللہ کی ڈر سے جو ہے وہ خوف سے گر جاتے ہیں. یہ اللہ کی تسبیحات ہوتی ہیں. کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. اور یہ تسبیح اور پاکی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جس کام پہ لگایا ہے اس کام کا کرتے چلے جانا ہی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکی ہے. ہم ان تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے. یہ درختوں کے سائے، یہ پہاڑوں کے سائے، اور پھر ان کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام ان کے ذمہ لگایا ہے. اب دیکھ لیں کسی کے پیٹ میں سے جو ہے وہ سونا نکلتا ہے، کسی کے پیٹ میں سے کوئلہ نکلتا ہے، کسی میں سے کون سا منرل نکلتا ہے، کون دکھاتا ہے ان کو راہیں؟ کون جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایسے بھی ہیں جن کے جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے. اما یعلمون، دیکھیے ہمارے گناہ کرنے کی یا اللہ کی نافرمانی کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کر لیا ہے وہ کسی نے ہمیں دیکھا نہیں. جو ہم کر رہے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پوشیدہ ہے ہر چیز. الا یعلم من خلق، بلا کبھی خالق بھی جو ہے وہ بے خبر ہوا ہے کسی چیز سے؟ جس نے کسی چیز کو، کسی مشینری کو بنایا ہے. میں اسی لیے بار بار رک رہا تھا یہاں پہ کہ یہ کسی جو مشینری بنانے والا ہوتا ہے، مینوفیکچر ہوتا ہے، کبھی اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس مشینری کے اندر کیا کیا ہے اور وہ یہ کیسے پرفارم کر رہی ہے. اگر یہ ڈھیلی پرفارم کر رہی ہے تو اس کی ریزنز کیا ہیں؟ الا یعلم من خلق، بلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو ذرا ذرا سی باریک بات کو بھی جانتا ہے. تو کیا جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کو نہیں پتا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. اگر تم نے ذرا برابر بھلائی کی ہوگی تم وہ بھی دیکھو گے، اگر تم نے ذرا برابر جو ہے وہ برائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھو گے. جاتے جاتے جو ہے وہ چلتے چلتے سامنے پتھر پڑا ہوا تھا، پاؤں سے دائیں، پاؤں سے اس کو سڑک سے ہٹا دیا، لکھی گئی، یہ بھی تمہاری موجود ہوگی وہاں پہ. کسی کو دیکھ کے تمہارے چہرے کے اوپر بل پڑ گئے، یہ تم نے برائی کی، یہ بھی لکھی ہوئی ہوگی وہاں پہ، ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی. تو پھر کیوں چھپاتے ہو؟ کیوں جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے؟ اب ایسے لوگوں کا حال بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت مومن تھے نا، مسلمان تھے، اور جو دوسرے جیسے پارٹیکولرلی اوس و خزرج والے، کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ جو ہے وہ جن کی لڑائیاں رہتی تھی یہود کے ساتھ مدینہ میں. کچھ قبیلے جو ہے وہ اوس کے ساتھ تھے یہود کے، اور کچھ جو ہے وہ ایک خزرج کے ساتھ تھا. آپس میں لڑتے رہتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ یہود کہا کرتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، اب جو اس نبی کا ساتھ دے گا وہ دنیا پہ راج کرے گا، وہ پوری دنیا پہ چھا جائے گا. تو جس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، ان لوگوں تک خبر پہنچی، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی اسلام لے آئیں ہم کیوں نہ لیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. اور وہ اسلام لے آئے، اور پھر وہ انصار مدینہ کہلائے، اور اپنا دنیا میں اور آخرت میں ایک بلند مقام پایا انہوں نے. اب ان کا خیال تھا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن یہود تو جو ہے وہ علم والے تھے، ان کے اوپر تو نبی اترتے رہتے تھے، ان کے پاس تو نالج تھا، ان کے پاس کتاب تھی، ان کو بڑھ چڑھ کے نشانیاں ہمیں خود بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب یہ خود کیوں نہیں مان لا رہے؟ افتطمعون، کیا پس تم طمع رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم،
کہ وہ ایمان لے آئیں گے تم پر. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ ہے یسمعون کلام اللہ، وہ سنتا ہے کلام اللہ کا، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو تبدیل کر ڈالتا ہے. پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، کیوں مدینہ میں آگے بس گئے تھے؟ کیوں جس وقت آپ کی پیدائش کے دن، دنیا میں آنے کے دن قریب آ رہے تھے، کیوں جو ہے وہ مکہ میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے؟ سب کچھ واضح تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچے کو جو ہے وہ، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ لاکھ کے مجمع سے پہچانا جاتا ہے. لیکن اپنی کتاب میں سے وہ تمام نشانیاں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے تحریف کر دی، اپنی طرف سے نکال دی. لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں منہم یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں لیکن ثم یحرفونہ، بدل ڈالتے ہیں اس کو. من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ سمجھ لینے کے بعد اس کو سمجھ بھی لیا، پتہ بھی چل گیا. وہم یعلمون، جانتے بھی ہیں وہ اس چیز کو، لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں ہیں. جیسے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر حجاز ختم کرنے کے لیے انہوں نے ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو ہے وہ شو کیا اپنی کتابوں میں. مروہ، صفا مروہ وہ مقام تھا جہاں پہ جو ہے وہ ذبیح کا واقعہ پیش آیا تھا. وہ اپنی پاس کوئی جگہ مورا یا مریا کے نام سے جو ہے وہ بنا لی وہاں پہ. اور پھر تحریفات اتنی کرتے تھے. ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اس کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، بندہ بھی ہوتا ہے. جہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ دو موقع، کبھی تحریف جو ہے وہ معنوی طریقوں پہ کی، کبھی جو ہے وہ لفظی طریقوں میں کر لی، کہ جب ابن کا معنی بیٹا ہے اور بندہ بھی ہے تو انہوں نے جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا وہ بیٹے کا استعمال کیا. اسی طرح اب کا معنی جو ہے وہ باپ بھی ہوتا ہے اور رب بھی ہوتا ہے عبرانی زبان میں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ باپ کی طرح باپ کے لیے استعمال کیا، رب کے لفظ کے لیے استعمال ہی نہیں کیا انہوں نے. تو جہاں پہ جو گنجائش نکلتی تھی وہ نکالتے چلے جاتے. عقل بھی تھی، سمجھ بھی تھی، پڑھتے بھی تھے، علم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود کیوں؟ اصل میں وہ جو شریکے کا ویر تھا نا، ان کا خیال تھا کہ نبوت تو ہمارے گھر کا خاصہ ہے، نبوت تو ہمارے ہی قبیلے میں آئے گی. یہ کیا ہو گیا کہ اب کون سا ایسا جو ہے وہ آسمان ٹوٹ پڑا کہ نبوت ہم سے چھین کے بنی اسماعیل کے جو ہے وہ کی اہل کو جو ہے وہ آل کو دے دی گئی. اب یہ بنی اسماعیل کی آل کو دے دی گئی، اس کا مطلب ہے نبوت کا تاج ہمارے سر سے اتر گیا. ہم وہ جو ایک اشرف امت تھے وہ اشرف امت نہیں رہے. وہ جو حامل دعوت امت جس کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا، جس کو جو ہے وہ سب سے پرائرٹی انی فضلتکم علی العالمین کا جو خطاب دیا گیا تھا، وہ خطاب ہم سے چھن گیا. اب یہ وہ حسد تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ وہ کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اب جو کمزور دل والے تھے جب مسلمانوں سے ملتے وہ بتاتے مسلمانوں کو کہ ہاں یار وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی نشانیاں ہماری کتابوں میں بھی تھیں، اور بھی ایسی چیزیں جہاں توریت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، توریت اور انجیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی تھی، وہ چیزیں بتاتے. اب جب وہ جاتے اپنے شیطانوں کے ہو کے، تم تو خود اپنے اوپر جو ہے وہ حجت بنا رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم بتا رہے ہو کہ یہ تمہیں پتا تھا پہلے، اب ہم نہیں مان رہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم جھوٹے ہیں. تم تو اللہ کے سامنے جو ہے خود ایک حجت کھڑی کر رہے ہو. آگے بتا دیا تم بیوقوفی مت کرو. یہ تھی وہ ان کی کارروائیاں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، قالو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، وہ کیا تم ان کو بتاتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پہ کھولا تھا، کیا تم وہ بتاتے ہو، لِيُحَاجُّوكُمْ، تاکہ حجت قائم کرے تم پر بہی، ساتھ اس کے ربکم، رب تمہارا، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے. جس وقت بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے جو نیچے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلعہ بند ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندروں اور خنزیروں اور سوروں کی بھائیوں، اے طاغوت کے بھائیوں. تو آپس میں کہنے لگے ان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ ہم بندر بھی بنائے گئے تھے کبھی ہمارے ایک قبیلے میں سے. یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ کہتے کس نے بتا دیا. پھر وہ نزلہ وہی جو کم ایمان والے تھے، جو چھوٹے تھے، کہ تم نے جا کے بتایا ہوگا.
اب وہ حجت قائم ہو جائے گی روز محشر اللہ کے ہاں۔ آخرت کو مانتے تو تھے، وہ انبیاء کی اولادوں میں سے تھے، انبیاء کرام کے جو نبوت انہی میں سے جو ہے وہ اترتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر کیا تم بتاتے ہو، کھولتے ہو ان پر جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے؟ لیجحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ اللہ کے سامنے جا کے کہیں کہ اللہ ان کو پتا تھا، یہ جانتے تھے سب کچھ، اس کے باوجود انہوں نے گواہی نہیں دی اس کی۔ حالانکہ اولا یعلمون، کیا وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ اللہ تو وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو ان کے دلوں میں ہے۔ یسرون لفظ کس سے؟ اسرار، ان سے چھپانا، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ تو ہر پوشیدہ، یہ پوشیدہ یا غائب یہ تو ہمارے لیے ہے، مخلوقات کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ غائب نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تو دلوں کے وہ بھی خیالات جانتا ہے جو ابھی دلوں میں آئے نہیں ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم نے دوسرے سے بات کی اور کہہ دیا یار یہ کسی کو بتانا نہیں۔ ایک وہ بات ہوتی ہے جو ہم اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں، ایک بات وہ ہوتی ہے جو ہمارے دل میں بھی ابھی نہیں آئی ہوتی، تو اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے سورہ ملک کی آیت الا یعلم من خلق، بھلا انہوں نہیں پتا، اسی کو نہیں پتا جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، وہ جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم جو ہے وہ ظاہر کرتے ہو۔ امینم، یہ تو تھے ان کے پڑھے لکھے، تعریف کون کرتا ہے؟ عام انسان تو نہیں کر سکتا، تعریف تو وہی کرے گا جس کو کچھ نالج ہوگا، جو ان کے علماء تھے، جو ان کے مشائخ تھے، جو ان کے بڑے تھے، وہی تحریفات کے مرتکب ہوتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا، جیسے ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کر لیا کہ دین علماء تک محدود کر دیا تھا۔ کسی کو جو کوئی بیماری ہوتی وہ جا کے اپنے عالم کے پاس، مولوی کے پاس، بتائیں جی میں کیا کروں، وہ جو حل بتاتا وہ حل کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی وہاں پہ بھی 72 فرقے گروہ تو بنے ہوئے تھے وہاں پہ بھی، اب ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ہمارا اعتبار بھی صرف اپنے مسلک کے جو مولوی ہوگا، جو امام، جو عالم ہوگا اسی کے اوپر ہوگا، دوسرے کی ہم بات سننا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جو بریلوی ہے وہ بریلوی عالم کے پاس جائے گا، جو دیوبندی ہے وہ دیوبندی کے پاس جائے گا، اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث کے پاس جائے گا۔ تو پھر جو ہے وہ فرق کہاں سے نکلے گا؟ فرق تو تب نکلے گا جب ہم خود قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی سیکھنے والا؟ میں کوشش نہیں کروں گا اور پھر جو ہے وہ اپنے دعا دارو لینے کے لیے مولوی کے پاس ہی جاؤں گا، تو جو وہ بتائے گا پھر ہمیں وہی ماننا پڑے گا۔ یہی حال ان کا تھا۔ ان کے علاوہ ایک یہ تو طبقہ تھا وہ پڑھے لکھے جن کو کتاب کا علم تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی پڑھے لکھے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی تک ہم نے کر رکھی ہوئی ہے، لیکن عربک زبان کی الف پہ نہیں آتی ہمیں، قرآن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ بہت پڑھا لکھا ہوگا، دانشور ہوگا، لیکن عربک زبان یا قرآن کے بارے میں صرف اس کا اتنا ہی نالج ہوگا کہ بس میں 2 رکوع روز پڑھ لوں تو مجھے اتنا ثواب ہو جائے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ وہ جانتا ہوگا کہ جب بچی بیاہی جائے تو اس کے سر پہ رکھ دیا جائے گا، بس اس کا قرآن کا یہی کام ہے، یا جب کوئی مرنے والا ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن کا تذکرہ، قرآن پڑھ دیا جائے، بس یہی قرآن اس لیے اترا، اس کے علاوہ نہیں اترا۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہوگا، قرآن کی الف ہمیں پڑھنی ہوگی۔ اب کچھ لوگ تو ایسے تھے، یہ تو پڑھے لکھے، اور کچھ ان میں ایسے تھے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں کچھ ایسے ان پڑھ تھے لا یعلمون الکتاب، ان کو کتاب کا کوئی علم نہیں تھا، کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے امانیہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو۔ جس طرح ہم نے کچھ آرزویں گڑھ رکھی ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل نے کیا آرزویں تھیں؟ جنت تو بنی ہمارے لیے ہے، اگر جنت میں جانا بھی پڑا تو 2-4 دن کچھ دن رہیں گے، اس کے بعد نہیں رہیں گے ہم۔ نبوت اترنا صرف ہمارے ہی لیے ہے، وہ بنی اسرائیل میں ہی اترنی ہے۔ نبوت تو ہے ہی حق ہمارا کسی اور میں، اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے پوچھ کے اتارے کہ ہاں بھی میں کدھر اتارنی ہے، مجھے بتا دو ذرا، نبوت میں نے نبی بھیجنا ہے، کدھر بھیجوں میں؟ تو یہ خواہشات تھیں، کچھ خواب تھے، وہی جیسے ہم نے گڑھ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم میں سے بھی ایک طبقے نے محرم کے 10 دنوں کو جو ہے وہ بنا لیا کہ بس ان 10 دنوں میں جو ہے وہ تم جو ہے وہ کچھ رسومات، جو من گھڑت رسومات ہیں وہ کر لو، سارا سال جو مرضی کرتے رہو۔ ہم بھی کہتے ہیں چند راتوں کی عبادت ٹھیک ہے،
چند روزے رکھ لیے، اس کے بعد سارا سال جو ہے وہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، یا چند رسومات کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہم نماز پڑھاتے ہیں، زکوٰۃ دے لیتے ہیں۔ جو اصل سپرٹ ہے اس کی، جو اصل روح ہے، جو ہم اللہ سے وعدے وعید کیے ہیں، ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں باہر کی دنیا بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے، سارا قرآن تو انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے، پریکٹیکلزم قرآن کے اوپر سارا وہ کرتے ہیں۔ دیکھا کسی کو وہاں پہ جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کو رشوت لیتے ہوئے، کسی کو ملاوٹ کرتے ہوئے؟ ہم ادھر سے نماز سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے سارا کام وہی کرنے شروع کر دیتے ہیں، دھڑلے سے رشوت مانگتے ہیں، دھڑلے سے ہم سود کھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، معافی مانگو، پلٹو اس کی طرف، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر معافی بھی نہیں مانگو گے، پلٹو گے بھی نہیں اس کی طرف، اور پھر یہ خواہشات ہی ہیں، انہی کو آرزویں کہا جاتا ہے، انہی کو خواہشات کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ تھے جن کا دین صرف اور صرف خواہشات تھا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یظنون کیا ہوتا ہے؟ زن کیا ہوتا ہے؟ گمان، کہ کچھ گمان ہیں ان کے، حقیقت کچھ نہیں ہے ان کی، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے، کوئی کسی کتاب میں نہیں ہے، کچھ گمان کے اوپر جیسے ہم نے بنا لیا ہوا ہے۔ وہ گمان ہمارے جو ہے وہ ہمیں لے کے چلے جا رہا ہے اس طرف۔ اصل میں ہم بھی شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ محنت سے گھبراتے ہیں۔ دین صرف اتنا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور بس بات ختم ہو گئی۔ یہ کچھ اعمال مانگتا ہے ہم سے، ہمیں ضابطہ حیات بتاتا ہے کہ تم نے زندگی ایسی گزارنی ہے۔ اگر ہم اس کی بجائے اپنے خواہشات کے بنا پہ گزاریں گے اور پھر کچھ گمان کر لیں گے کہ یہ ہوگا ہمارے ساتھ، کہ ہم نہیں کہتے کہ جنت ہماری ہے؟ وہی بات ہے جو بنی اسرائیل نے کہی تھی، کہ ہم نہیں کہتے کہ جنت میں گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، ہم نہیں کہتے فلاں کا پلو پکڑ لو بس ٹھیک ہے وہ تمہارا بیڑا پار کروا دے گا، ہم نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، اللہ نے کہا ساری عمر کے گناہ معاف، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں گناہ معاف، جو اگلے کرنے ہیں اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ادھر سے شوال کے چاند کا نظر آنے کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ماحول کتنا چینج ہوتا ہے اسی وقت ہمارے میوزک کے دھانے کھل جاتے ہیں، اسی وقت جو ہے وہ سارا کچھ ہم تو سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ہم وہ قید تو شیطان ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے ہم قید تھے اور ہم کھل گئے ہیں اس وقت۔ یہی گمان ہم نے جو ہے وہ گڑھ رکھے ہوئے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، بس تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنی ہاتھوں سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ دینا کسی چیز کو اللہ کی طرف سے منسوب کر دینا جبکہ اس کا حقیقت میں کچھ نہیں ہونا۔ کتنی رسومات ہم نے جو ہے وہ اس وقت ثواب کی نیت سے اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہیں، ہم خود جانتے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کی رسومات دیکھ لیں، ہماری فوتیدگی کی رسومات دیکھ لیں، اور کتنی چیزیں جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ نہ قرآن میں کہیں تذکرہ ہے اور نہ سنت میں ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت میں ہمیں کہیں نظر آتا ہے۔ جب نظر نہیں آتا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، تو ثواب کا کام کس نے دیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے۔ یہی ہے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھنا، یہی ہے جو وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے اوپر جو ہے جھوٹ بول دینا۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کہاں ہے اللہ کی طرف سے؟ کوئی ثبوت، کوئی کتاب قرآن میں؟ یہی چیلنج بار بار جو ہے وہ اہل یہود کو، بنی اسرائیل کو کیا جاتا تھا۔ یہ قصے یا داستانیں نہیں سنا رہا قرآن، یہ ہمیں ہمارے آج کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہی بات ہے کہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کو بیچ دیں، اس کے بدلے میں حاصل کر لیں چند سکے، کوئی عہدہ حل لے لیں، کوئی 4 پیسے لے لیں، اپنے پیٹ کا ایندھن جو ہے وہ بھر لیں ہم اس سے۔ یہی مقصد ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو مجھے بتا دیجئے، کہ چند سکوں کی وجہ اس کو بیچ دیں۔ وَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے اس بات پہ، ان کے اس عمل پہ جو لکھا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے۔
وویل، اور تباہی ہے لہم ان کے لیے، مما یکسبون، وہ جو کمائی کی ہے انہوں نے۔ جہنم ایک ہی مان نہیں ہے، یہاں پہ جو لکھا اور لکھ کے اللہ کی طرف سے منسوب کیا اس کے اوپر ہلاکت کی وعید، اس کے بعد جو اس سے مال حاصل کیا اس کے اوپر جو ہے وہ ہلاکت کی وعید۔ تو دو ہلاکتیں ان کے لیے جو ہے وہ لکھ دی گئی ہیں کہ جو کوئی بات کرے اور کرنے کے بعد اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دے، من گھڑت بات ہو، اپنی طرف سے گھڑے بات اور کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے، دو جہنمیں، دو تباہیاں، ہلاکتیں اس کے لیے جو ہے وہ لکھی گئی۔ دیکھیے قرآن ہماری زندگیوں کے سامنے ہمارا اندر کا کچا چٹھا نکال کے سامنے رکھ رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے اس کے اوپر؟ سوچیں تو تب جب ہم اس کو پڑھتے ہوں یا اس کو سمجھتے ہوں۔ ہم نے تو بس ایک مقدس کتاب سمجھ کے اچھے غلاف میں لپیٹ کے اوپر سجا دیا۔ کسی سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ پتہ ہے آج کل کون سا قرآن سب سے زیادہ بکتا ہے؟ اور کہتا میں ایک گیا جہاں پہ قرآن کا پرنٹنگ ہوتی تھی، وہاں پہ ایک بڑا میں نے ذخیرہ دیکھا، کون سا قرآن سب سے زیادہ بکتا ہے؟ وہ جس کے اوپر جو ہے وہ گولڈن پیپر چڑھایا ہوتا ہے، وہ جو بچیوں کی شادیوں میں تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے، یہ بکتا ہے قرآن۔ اس لیے کہ بچی کی شادی کے سر پہ کیا کبھی رسومات کا دیکھا ہے؟ تمام ہندوانہ رسومات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، ہم میوزک بج رہا ہوتا ہے وہاں پہ، محرم نامحرم کی کوئی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ڈفرینشیشن نہیں ہوتی، اور انہی گانوں کی گونج میں قرآن سر پہ رکھ دینا۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ گستاخی ہے قرآن کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں، یہ بد تہذیبی ہے۔ میوزک بھی بج رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور بچے کے سر پہ قرآن رکھ دیا۔ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں اترا، قرآن بتانے کے لیے اترا کہ تمہیں لائف کیسے گزارنی ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کو سیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ریویژن کلاس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کل کریں گے، اور پرسوں سے پھر نئی لیکچر شروع ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت